بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ تنویر احمد اسپیک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا لیکچر یونٹ 8 خدیجہ مستور کا ناول آنگن کی کہانی، جس کا لیکچر 1 کا پارٹ 1 ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پارٹ 2 میں آنگن کی کہانی خدیجہ مستور نے جو لکھا تھا ناول، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آنگن کی کہانی خدیجہ مستور کا 9 to 9, 10, 11 جو یونٹ ہے 044 کورس کوڈ، اس کا لیکچر نمبر 8 کا پارٹ 2 کا آغاز کریں، تمام آنے والے نئے اسٹوڈنٹ اور ویور سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کو شیئر کریں، تاکہ وہ اس چینل میں آنے والے دنوں میں بھی سبجیکٹ ریلیٹڈ کورس کوڈ AIOU لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے، مختلف سبجیکٹ کے، مختلف کلاسز کے، مختلف پروگرامز کے، تو وہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں یونٹ 8 لیکچر 1 کا پارٹ 2، جس میں خدیجہ مستور کی کہانی آنگن کی کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ لیکچر 1 آلریڈی اپلوڈڈ ہے۔ آنگن کی کہانی خدیجہ مستور نے جو لکھی، آنگن کی کہانی عالیہ کے بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے گھر کے کشیدہ ماحول میں آپ کو لکھی۔ کشیدگی کا باعث اس کا پھوپھی زاد بھائی صفدر تھا۔ صفدر کی ماں سلمہ پھوپھی نے اپنی مرضی سے گھر کے کسی ملازم کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ وہ صفدر کی پیدائش کے بعد دک میں مبتلا ہو کر مر گئی تھی، یعنی کہ اس وقت ٹائیفائڈ، دک تپے دک ٹائیفائڈ کہتے تھے، اور اس وقت جو بیماری تھی وہ لا علاج بیماری تھی۔ عالیہ کے ابا صفدر کو اپنے ہاں لیے آئے تھے۔ صفدر بھائی اب اسی گھر میں پال اور بڑھ رہے تھے۔ اب ابا عالیہ کی بڑی بہن تہمینہ کی شادی صفدر سے کرنا چاہتے تھے۔ تہمینہ بھی صفدر کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن عالیہ کی ماں کو رنج تھا کہ صفدر ان کے شوہر کی کمائی پر پروان چڑھ رہا ہے، اور وہ تہمینہ کا رشتہ صفدر کو دینے کے لیے کسی صورت میں بھی راضی نہیں تھی۔ اس کے نزدیک صفدر کا باپ کسی اچھے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ عالیہ کی ماں صفدر بھائی کو بڑا تنگ رکھتی تھی، چھچڑوں کا قیمہ اسے کھلاتی اور پانی سے پتلا دودھ اسے پینے کو دیتی تھی۔ اس بدسلوکی کا علم جب ابا کو ہوا تو صفدر کا خود خیال رکھنے لگے تھے۔ پھر ابا نے صفدر بھائی کو پڑھنے کے لیے علی گڑھ بھیج دیا۔ انہوں نے علی گڑھ جا کر ابا کے منی آرڈر واپس لوٹا دیے۔ ان دونوں باتوں سے علی کی امی کو قدر اطمینان ہوا اور گھر کی کشیدگی بھی کم ہوئی۔ صفدر بھائی بھی یہ کرنے کے بعد لاپتہ ہو گئے، اور عالیہ کے ابا نے ان کے بارے میں پریشان رہنے لگے۔ صفدر بھائی کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ گھر میں اور پہلی سے کشیدگی تو واقعی نہیں تھی، لیکن ابا زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ ابا انگریز کی نوکری کرتے تھے، مگر دل سے انگریز کے خلاف تھے، لیکن اماں کو انگریز کی حکومت بہت پسند تھی اور وہ انگریزوں کو اچھا بھی سمجھتی تھی۔ اسے اس بات پر بڑا فخر تھا کہ اس کی بابی انگریز ہے۔ اماں نے ابا کا روپیہ بھی اپنے بھائی کے پاس رکھوا دیا تھا۔ صفدر بھائی کے چلے جانے کے بعد تہمینہ اور بھی چپ ہو گئی تھی، ڈری ڈری اور سہمی سہمی رہتی تھی۔ اس کی ایک ہندو سہیلی قسم دیدی کبھی کبھی اس کے پاس آ جاتی تھی۔ اس کی خوبصورت اور جوان مگر بیوہ تھی۔ اس کے میاں جلیانوالہ باغ کے قتل عام میں مارے گئے تھے۔ چونکہ ہندوؤں میں بیوہ کی شادی کا رواج نہیں تھا، اس لیے اس خوبصورت عورت کو ساری عمر اسی طرح بسر کرنا تھی۔ قسم عالیہ کو بھی بہت اچھی لگتی۔ قسم کسی شخص کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگی۔ اس کے باپ رائے صاحب کی بڑی بدنامی ہوئی۔ کچھ مہینے بعد وہ شخص قسم کو چھوڑ گیا۔ وہ اپنے گھر میں آ گئی، لیکن لوٹی اور کھوئی ہوئی قسم رسوائی کا داغ دھونے کے لیے تالاب میں ڈوب کر مر گئی۔ تہمینہ اور عالیہ کو اس کے مرنے کا بہت دکھ ہوا۔ تہمینہ کے لیے بڑے چچا کے بیٹے جمیل کا رشتہ آیا۔ اماں نے یہ فوراً منظور کر لیا، کیونکہ وہ تہمینہ کی شادی صفدر بھائی سے کسی قیمت پر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، زور شور سے تیاری ہونے لگی، جہیز چلنے لگا، مہمان آ گئے، شادی کی رسومات شروع ہو گئی۔ اسی دوران صفدر بھائی کا ایک خط اماں کے نام آیا، لیکن وہ تہمینہ کے ہاتھ لگ گیا۔ خط میں لکھا تھا: تہمینہ کی شادی مبارک ہو، آپ اسے کسی کا بھی بنا دیں، پھر بھی وہ میری ہی رہے گی، وہ صرف میری ہے۔ تہمینہ کو اس خط سے خوشی بھی ہوئی۔ اس نے خط پھاڑ کر چولہے میں جلا دی۔ تہمینہ کے دل و دماغ پر اس خط پر بڑا اثر ہوا۔ صبح کو ماما اسے بستر سے جگانے آئی تو معلوم ہوا اس نے خودکشی کر لی ہے، اور اس کے مہندی رچے ہاتھ بڑی بے بسی سے پھیلے ہوئے تھے۔ عالیہ بھی اس گھر میں تنہا رہ گئی تھی، اگرچہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ اماں اور ابا کو دلاسا دیتی تھی۔ ابا بھی اب اس سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ ابا کے دفتر میں معائنے کے لیے کوئی انگریز افسر آ رہا تھا، اس لیے کچھ دنوں سے ابا کی مصروفیت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ معائنے کے دن عالیہ اور اس کی اماں نے بڑی محنت سے دعوت کا انتظام کیا، لیکن عالیہ کے ابا کا انگریز افسر سے جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے اس کے ایک ڈنڈا دے مارا۔ پولیس ابا کو گرفتار کر کے لے گئی۔ عالیہ کے ماموں
اور بڑے چچا کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ مامون تو یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی کہ کتاب قتل بہت بڑا جرم ہے، اسے ایسے آدمی کے بیوی بچوں کی سرپرستی کرنے میں انہیں بھی خطرہ تھا۔ اماں اس بات کو صاف چھپا گئی تھی۔ بڑے چچا آئے، ان کا سامان بندھوایا اور اپنے ہاں لے آئے۔ اس ناول کے پہلے حصے میں آنگن کی کہانی میں تہمینہ اور صفدر اور عالیہ قسم دیدی، یہ چار کریکٹر، اور چچا اور ابا جو کہ دونوں کو عالیہ صفدر کو پسند کرتی تھی اور وہ اس کو گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ اس کی بھی جو بیوی تھی وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس طرح وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ وہاں پہ جا کے اس نے بی اے کیا، کمیونسٹ پارٹی میں جوائننگ کی، اور اس کے بعد قسم دیدی چونکہ وہ تھی جس کا وہ خامد فوت ہو چکا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور ہندوؤں میں اس وقت رواج تھا، یا ہندوؤں میں شاید آج بھی بہت سارے علاقوں میں رواج ہے کہ بیوہ کی وہاں پہ شادی نہیں ہوتی۔ عالیہ قسم دیدی ایک دن وہ کچھ وجوہات کی بنا پر اس نے خودکشی کر لیا اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ عالیہ اب اس گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ تہمینہ کی شادی کرنے لگے تھے، کسی اور کا رشتہ آیا اور اس کی شادی کر دی کیونکہ اس کی بیوی چاہتی تھی کہ وہ صفدر سے شادی نہ ہو۔ انہی دنوں میں صفدر کا ایک خط آتا ہے اور وہ خط پڑھنے کے بعد جس میں لکھا تھا صفدر نے کہ تم میری ہو، اس کا دل و دماغ پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ یوں جو ہے نا وہ مہندی والے ہاتھ ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ خبر آہستہ آہستہ پولیس کے پاس پہنچی اور اس کے ابا کے انگریز افسر سے جھگڑا ہوا، اس نے ڈنڈا دے ماریا، پولیس ابا کو گرفتار کر لیتی ہے۔ عالیہ کے ماموں اور بڑے چاچا اس واقعہ کی خبر دی ہوتی ہے اور وہ آ کر اقدام قتل بڑا جرم ہے اپنی جان چھڑا کر اور صاف شفاف کر اس کا سامان باندھ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے کس کو، عالیہ کو۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے اگلے اقتباس کی طرف۔ بڑے چچا کے گھر کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی، ان کے کپڑے کی دکان تھی جن سے تھوڑی بہت آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن یہ زیادہ تر چچا کے دوستوں اور مہمان پر خرچ ہو جاتی تھی، اور چچا کو سیاست سے فرصت نہیں تھی، وہ کاروبار کی طرف کیا توجہ دیتے۔ عالیہ کی چچا زاد بہن چھمی بھی اسی گھر میں رہتی تھی کیونکہ اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کے بعد شادیوں کے چکر میں ایسے فنڈ سے کہ چھمی کو اپنے پاس نہ رکھ سکے۔ یہ بڑی دمبی قسم کی لڑکی تھی، کانگریسی بڑے چچا کو چڑھانے کے لیے یہ گھر میں مسلم کے جلسے کرتی تھی اور گلی میں جلوس نکالتی تھی، لیکن عالیہ سے بڑی محبت کرتی۔ بڑے چچا جمیل بھیا کی تعلیم و تربیت کا بھی کوئی انتظام نہیں کر سکے۔ جمیل نے خود ہی ہمت کر کے بی اے کر لیا تھا، ٹیوشن پڑھا کر کچھ پیسے کما لیتے تھے اور اس طرح گھر کی مالی مدد ہو جاتی تھی۔ جمیل کا بھائی شکیل بالکل نکما اور آوارہ تھا، بالآخر وہ پڑھائی چھوڑ کر گھر سے بھاگ گیا۔ دما کی مریض بوڑھی دادی ماں بھی یہاں رہتی تھی جو سیاست کا فضول باتیں کہتی تھی کیونکہ اس کا چھوٹا بیٹا خلافت کی تحریک میں ایسا گیا پھر نہیں لوٹا۔ دادی اماں اس کی راہ دیکھتے دیکھتے اگلے جاں سدھاری۔ بڑی چاچا بڑی مہربان اور اس کا سب کا خیال رکھتی تھی۔ کریمن بوا اس گھر کی قدیم نمکھار تھی۔ اسرار میاں عالیہ کے ابا کے ناجائز اولاد تھے جو بڑے چچا کی دکانیں چلاتے اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے۔ جمیل بھیا چھمی سے عشق کرتے تھے لیکن عالیہ کے آنے کے بعد انہوں نے عالیہ کی طرف توجہ دینے شروع کی، لیکن عالیہ ان سے اس معاملے میں آخر تک بے تعلق ہی رہی اور برابر ان کی حوصلہ شکنی کرتی تھی۔ چھمی جمیل کو دل سے چاہتی تھی، اس لیے اسے عالیہ کی طرف متوجہ دے کر اسے بڑا دکھ ہوا اور وہ عالیہ سے ناراض بھی رہی، لیکن عالیہ نے اس کی غلط فہمی دور کر کے اسے منا لیا۔ شمی کی شادی ایک دیہاتی سے ہوگی اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی، حالانکہ عالیہ کو شمی سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ عالیہ نے یہاں رہ کر بی اے بی ٹی کر لیا اور اسکول میں پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ عالیہ کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتی، عالیہ کی ماں کے تیور بدل گئے اور وہ بڑی چچی کو تانے دیتی رہتی ہے۔ نجمہ پھوپھی انگریزی میں ایم اے اور کالج میں لیکچرار تھیں اور وہ گھر بار کو جہاز سمجھتی تھی، بڑی مغرور اور خود پسند تھی۔ انہوں نے ایک سہیلی کے کہنے پر ایک تاجر سے شادی کر لی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تاجر ایم اے انگریزی نہیں تھا۔ نجمہ پھوپھی کو اس بات کا اتنا رنج تھا کہ وہ اسے طلاق لینا چاہتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد عالیہ کے ماموں اپنی انگریز بیوی کے ساتھ لاہور آ گئے اور انہوں نے عالیہ اور اس کی ماں کو بھی لاہور کی ہوائی ٹکٹ بھیج دی۔ بڑے چاچا اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ عالیہ اور اس کی ماں پاکستان جائیں۔ عالیہ بھی آنے پر رضا نہیں تھی، لیکن عالیہ کی ماں کو اپنے بھائی کے پاس آنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے اس نے تانوں سے بڑے چچا کا سینہ چھلنی کر دیا کہ ہم نے یہاں بہت برے دن گزارے ہیں، اب ہمارے اچھے دن آئے ہیں تو آپ ہمیں پاکستان جانے نہیں دیتے۔ عالیہ اور اس کی ماں سب کو روتا چھوڑ کر پاکستان چلے آئے۔ لاہور میں ماموں نے 4 دن اپنے ساتھ رکھا، پھر انہیں ایک کوٹھی الاٹ کرا دی۔ عالیہ کی ماں سامان سے بھری اتنی بڑی کوٹھی پا کر بڑی خوشی کے ساتھ بے حال ہوگی، اس کی گویا ساری مرادیں پوری ہوگی۔ ماموں کا تبادلہ کراچی ہو گیا، عالیہ نے اس اسکول میں نوکری کر لی۔ دن کے وقت وہ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو والٹن کیمپ میں جا کر لٹے پٹے مہاجرین کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ عالیہ کی ماں کو اس کے یہ طور طریقے پسند نہیں تھے۔ عالیہ کو اخباری خبر کے ذریعے معلوم پڑا
کہ بڑے چچا دلی میں ہندو کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور پنڈت نہرو نے ان کی موت پر خاندان کی امداد کے لیے 3000 روپے کی امداد کا بھی اعلان کیا۔ بڑے چچے کی موت کا ایک بے حد صدمہ ہوا اور اس کی ماں بھی اب زندہ ہوئی بغیر نہ رہ سکی۔ ایک دن شکیل بھی پولیس سے بچتا ہوا کوٹھی میں آ گیا۔ عالیہ نے اسے پہچان لیا، بڑی محبت سے اسے کھانا کھلایا اور اپنے کمرے میں اسے لٹایا۔ عالیہ نے اسے دوبارہ اسکول میں داخل کرانے کی پیشکش بھی کی۔ صبح جب عالیہ اسے دیکھنے گئی تو وہ عالیہ کے 50 روپے چرا کر فرار ہو چکا تھا۔ عالیہ کو شکیل کے چلے جانے کا بڑا افسوس ہوا۔ اس طرح ایک دن صفدر بھائی بھی عالیہ کے ہاں آ گئے۔ انہوں نے تہمینہ کی محبت میں اب تک کسی سے شادی نہیں کی تھی اور وہ کئی بار جیل جا چکے تھے۔ انہوں نے عالیہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ عالیہ کی ماں تو صفدر بھائی کی صورت سے بیزار تھی، بس شادی پر کب راضی ہو سکتی، لیکن عالیہ سے شادی کے لیے تیار ہوگی تو صفدر بھائی نے کہا کہ وہ اب تھک گئے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس حاصل کر کے بہتر زندگی گزاریں گے۔ عالیہ کو صفدر بھائی کی یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ والٹن کیمپ میں ایک ڈاکٹر بھی عالیہ پر بہت مہربان تھا۔ اس نے لوٹے پوٹے مہاجری کا علاج کر کے بڑی دولت کمائی تھی۔ کوٹھی کار کے علاوہ بینک بیلنس بھی رکھتا تھا۔ وہ عالیہ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن عالیہ نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ شمی پاکستان آنے پر راضی نہیں ہوئی، اس لیے اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی، لیکن جمیل بھیا نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ عالیہ کو شمی کی یہ کامیابی قابل رشک معلوم ہوئی اور محسوس ہوا کہ وہ شمی سے شکست کھا گئی ہے۔ تو یہ تھا یونٹ نمبر 8 آنگن کی کہانی، جو خدیجہ مستور کے ناول سے لکھی ہوئی، اس کا لیکچر 1 کا پارٹ 2 جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس میں عالیہ، شمی، صفدر اور قسم دیدی اس طرح کے بہت سے کریکٹر تھے، اور ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک دوسرے کو پسند نہ کرنا، ایک دوسرے کے ہجر، ایک دوسرے کے طعن و تشنیع اور بہت ساری ایسی چیزیں یہاں پہ اس لیکچر میں جو ایز اے انالیسز آپ کو ملتی ہیں، کہ جو بھی جتنے بھی کردار تھے ایک منظر نامہ کو اور منظر نگاری کو اور ان کی پلاٹنگ جو کی گئی تھی ایک بڑے اچھے اور خوبصورت انداز سے خدیجہ مستور نے اس آنگن کو لکھا تھا۔ تو یہ تھا یونٹ 8 آنگن کا، یونٹ 9 10 11 کا آنگن کی کہانی، سوری یونٹ آئی ریپیٹ اگین، یونٹ 9 10 11 کا لیکچر 1 کا پارٹ 2۔ لیکچر 1 آلریڈی ہم نے ڈسکس کر کے اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو یہ پارٹ 2 ہے جس کا آپ بخوبی اس کو سن سکتے ہیں اور اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ خود آزمائی ہے یہ یونٹ 9 10 11 کا لیکچر 1 کا پارٹ 2، اور اس میں جو بھی جتنے بھی کردار تھے، صفدر، عالیہ، قسم دیدی، اس کی موت کس طرح ہوئی تھی، اور اس کی اماں، اس کی بابج، اس کے بڑے چچا کی اقتصادی حالت کس طرح کی تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ان سوالات کے طور پر آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ان کے جوابات بھی ہیں جس میں جو آپ کو مزید ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کی اس کی تیاری میں۔ تو یہ تھا آنگن کی کہانی کا آنکھوں دیکھا حال، جو خدیجہ مستور نے اپنا اس میں لکھا تھا، اور ہم آگے لیکچر نمبر 3 اور جو پارٹ 3 ہے 9 10 11 کا، اس میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کو کلوز کریں، میرے نئے اسٹوڈنٹ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو شیئر کریں، تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور آپ نے ایگزام کی بروقت تیاری کر سکیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت۔ لیکچر 9 10 11 یونٹ 9 10 11 کا لیکچر 1 کا پارٹ 3 آنگن کا تنقیدی تجزیہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے السلام علیکم۔